پاکستان کے پلیٹ فارم سے نسیم خان کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ان عوامل کی جس کی وجہ سے پاکستان اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، زندہ قومیں اپنی اصلاح کے لیے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر سے پردہ اٹھانا اپنی اخلاقی اور قومی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ ہمیں بھی ایک مہذب پاکستانی قوم ہونے کے ناطے اپنے ماضی کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھیانک تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکیں اور پاکستان کے عوام ایک خوشحال اور مستحکم پاکستان کی استر نو تعمیر کے لیے اپنے قومی فیصلوں میں مکمل آزاد اور خود مختار ہوں۔ ماضی کی چند تلخیوں پر آج ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ابتدائی دور سے ہی اقتدار کی رسہ کشی رہی۔ مخلص، دیانتدار اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار قومی رہنماؤں کو یا تو زندگی نے مہلت نہیں دی یا بے رحم ہاتھوں نے گولی مار کر پاک سرزمین پہ شہید کر دیا، اور جس ملک اور ملت کے لیے ان رہنماؤں نے اپنی جان کی بازی لگائی، وہ ملک اور ملت اپنے سچے رہنما کی حفاظت بھی نہ کر سکے، اور جو زندہ رہے ان کو وہ عزت اور احترام قوم نے نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ سیاسی عمل میں رکاوٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی۔ قیادت کے فقدان نے ملک میں انتشار اور بدنظمی کی کیفیت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے قلیل المیعاد حکومتیں قائم ہوتی رہیں، جس سے مملکت کی بنیادیں مزید کمزور ہو گئیں۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا پہلا 5 سالہ دور حکومت پاکستان کی تاریخ اور ترقی کے اعتبار سے کافی بہتر رہا، مگر اقتدار کی ہوس نے ان کے اپنے ہی دور حکومت میں ایک بار پھر ملک کو انارکی کی طرف دھکیل دیا اور عوام ایک بار پھر اضطراب اور مایوسی کے زد میں رہے۔ پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا جنرل ایوب خان کا غیر سیاسی فیصلہ کراچی میں بسنے والے لاکھوں ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں پر بجلی بن کر گرا اور ان میں محرومی اور مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ 1 یونٹ کا ٹوٹا، پاکستانی قوم ٹوٹی مالا کی موتی کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ آزادی کے 63 سال گزرنے کے باوجود آج پاکستان میں ایک بھی پاکستانی نہیں۔ یہاں پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہیں، مہاجر ہیں، مگر کوئی پاکستانی نہیں۔ ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن، ایک کلمے پر یقین کرنے والے سچے مسلمان اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے غیور اور غیرت مند پاکستانیوں کو کس ملک دشمن طاقتوں نے لسانی، علاقائی اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم کر کے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان میں سب سے فیئر الیکشن کرانے کا سہرا جنرل یحییٰ خان کے سر جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جمہوری فیصلے کو اس وقت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنی ضد اور انا کی بھیٹ چڑھا دیا، جس کی پاداش میں مشرقی پاکستان میں بغاوت ہوئی اور آزادی کے صرف 24 سال بعد ہی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تھا پاکستان میں نام نہاد جمہوریت کا پہلا انعام۔ خرابی جمہوری نظام میں نہیں تھی، خرابی جمہوری نظام کے نفاذ میں تھی، کیونکہ جمہوریت کی کامیابی کی پہلی شرط تعلیمی معیار کی بلندی ہے، جو پاکستان میں صرف 13% ہے۔ عوام کی اکثریت تعلیم سے بے بہرہ ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاگیرداروں وڈیروں نے اسمبلی میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیاسی مافیا نے عوام کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر عوامی طاقت کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ناجائز دولت اور غنڈہ گردی کا سہارا لے کر نااہل افراد اسمبلیوں میں قابض ہوتے رہے۔ غریب مظلوم عوام اپنے نام نہاد نمائندوں کی منمانیوں اور ان کی زیادتیوں کے بھیٹ چڑھتے رہے۔ غریب عوام کل بھی محکوم تھے، آج بھی محکوم ہیں۔ جب تک ارباب اختیار سے لے کر عام آدمی تک قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، ملک اسی طرح انتشار کا شکار رہے گا۔ ذاتی مفاد کی خاطر حکمرانوں نے ملک کے قانون کو مسخ کر دیا، جو اب عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں۔ ملک میں جمہوری نظام کے بجائے شخصی نظام رائج ہے،
क्योंकि आवाम की अक्सरियत तालीम से नाआशना है, इसलिए वो जमहूरी निज़ाम को समझने से कासिर है। यही वजह है कि पिछली 4 दिहाइयों से जमहूरियत से पाकिस्तान और आवाम को कोई खातिर फ़ायदा हासिल ना हो सका। अगर मुमलकत पाकिस्तान में जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो तालीम का मयार बढ़ाना होगा, आवाम में कौमी शऊर को उजागर करना होगा। एक गैर तालीम याफ्ता शख्स के हाथ में डॉक्टरेट की डिग्री थमाने से वो शख्स डॉक्टर नहीं बन जाता। ये सादा लोग आवाम के साथ संगीन मजाक है। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं, इसी तरह एक मुहज़्ज़ब कौम के रहबर और रहनुमा अपने मुल्क और मिल्लत की बेहतरी के लिए अपने आवाम की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। इसके बरअक्स हमारे नाम नहाद रहनुमा मुल्क की दौलत लूटने और गैर ममालिक में जायदादें बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, आपकी बेहिसी और खामोशी मुल्क और आवाम के लिए किसी बड़ी तबाही को दावत दे रही है। इससे पहले कि बर्बादी आपकी दहलीज तक पहुंच जाए, आप तमाम लिसानी, इलाकाई और सियासी तफरीक मिटाकर क़ुव्वत पाकिस्तान का अमली मुज़ाहरा करें, ताकि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन अवामी ताकत के आगे पारा पारा हो जाएं और हम 18 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क की बका और सालमियत के लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए। इसके साथ ही क़ुव्वत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से नसीम खान को इजाज़त दें। अगले एपिसोड में बात करेंगे आगे रौनुमा होने वाले वाक़यात और हालात के। पाकिस्तान